بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عباس گل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنی آسانیاں فرمائے۔ اب ہم بات کریں گے جناب 4 فروری سے 10 فروری تک کا جو آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ جس میں دیکھیں زمین و آسمان اور ستارے اور سیارے جو ہیں، ہم ان پر یقین رکھ کے اور اپنی زندگی اور اپنے نام اور اپنی ڈیٹ آف برتھ اور اپنے حالات و واقعات کو جانچ اور پڑتال میں لے جاتے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو آج میں آپ کو ایک بہت بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں، وہ یہ کہ بعض لوگوں نے مجھے بہت سارے فون کیے کہ جی ہم کام نہیں کر پاتے، ہمیں کامیابی نہیں ملتی، ہم سکسیس نہیں ہوتے، 8 سال سے ہم بے روزگار ہیں، کوئی 10 سال سے بے روزگار ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہمارا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کوئی کہتا ہے جی کہ ہمارے معاملات بنتے بنتے خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو جب ان سے میری سوال و جواب ہوئے، ان سے میری بات ہوئی، تو اصل بات یہ سامنے آئی کہ ان کا ذہن منتشر ہے، ان کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان کے اندر صبر نہیں ہے، ان کے اندر اپنی چیزیں کرنے کے لیے اور اپنے فیصلے کرنے کے لیے ذہن کا استعمال نہیں ہے۔ دوسروں کی باتیں، دوسروں کے فیصلے، دوسرے کے کاموں میں ٹانگ اڑانا، دوسروں کے معاملات میں اپنے آپ کو بڑا سپیریئر سمجھنا، وہ بہت اچھا چل رہا ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جن سے میری بات ہوئی کہ جناب ہم دوسروں کے کام کرتے ہیں تو وہ فرسٹ کلاس ہوتے ہیں، لیکن جب اپنے کام کرنے لگتے ہیں تو وہ کام ہمارا ہوتا ہی نہیں ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اپنی ترتیب کو ٹھیک کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ دوسرے کے لیے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کے ذہن میں اور مائنڈ سیٹ کے اندر ایک بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ میں تو مشورہ دے رہا ہوں، اور آپ پورے یقین کے ساتھ وہ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ کام آپ کے یقین کے ساتھ اس کا یقین میچ کر جاتا ہے اور وہ کام کرتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آپ اپنا کام کرنے لگتے ہیں اور آپ کسی سے مشورہ نہیں کرتے اور نہ کسی کی بات مانتے ہیں تو آپ چیزیں خراب کر لیتے ہیں۔ آپ سوچتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، اور پھر وسوسے، شک، اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کو خیال آتے ہیں، نیگیٹو خیال آتے ہیں، شاید جادو ہو گیا ہے، کسی نے بندش کر دی ہے، کسی نے رکاوٹ کھڑی کر دی ہے، کسی نے ہمارا راستہ باندھ دیا ہے، کسی نے ہمارا کاروبار باندھ دیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو پھر آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا، اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا۔ جتنی بھی فضول ایکٹیویٹیز ہیں، جتنا بھی آپ کے ذہن کے اندر انتشار ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ آپ کو ایک نقطے پہ یکسو ہونا پڑے گا، آپ کو ایک کام کے اوپر یکسو ہونا پڑے گا۔ آج آپ یہ فیصلہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی، اور میری بھی دعا ہے کہ آپ کامیاب ہوں۔ میرا کام ہے آپ کو گائیڈ کرنا، اور گائیڈ کرتا رہوں گا۔ جس کو میری بات سمجھ آ گئی، جس نے اس سے فائدہ اٹھا لیا، انشاءاللہ تعالی وہ کامیاب ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں جناب ایرس کی۔ ایرس جو ہے اس ہفتے بہت اچھا رہے گا۔ راہو کے 12ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے کے آغاز سے ہی سٹارٹ بہت اچھا رہے گا۔ مالی فائدہ ہوگا، کاروبار میں ایک گراوٹ آئے گی، بہت فائدہ مند باتیں ہوں گی،
اور لیکن اس ہفتے میں 3 چھٹیاں آ رہی ہیں جو الیکشن کی وجہ سے، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، دنیا میں جو دوسرے ایریز ہیں وہ اس جو فائدہ ہو رہا ہے، جو اس ہفتے اس کا سٹارٹ اچھا ہو رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن 3 چھٹیاں ہونے کے باوجود بھی آپ کو مالی فائدہ ہوگا، آپ کے کام میں ترقی ہوگی۔ اس ہفتے آپ کے ریل اسٹیٹ میں، زمینوں کے کام میں یا دوسرے ثقافتی معاملات جو ہیں اس میں سوچ سمجھ کے آپ نے پیسے انویسٹمنٹ کرنی ہے، کیونکہ یہ ہفتہ آپ کی اسکیموں اور منصوبوں کے عین مطابق ہوگا، جلد بازی نہیں کرنی، جس سے آپ کو مالی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور ان موقعوں کو آپ نے ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ آپ کو بڑے کم پرائس پہ بہت سارے سودے ملیں گے، لیکن دیکھ بھال کے، بہت ہی سوچ سمجھ کے آپ نے ڈیڈ جو ہے وہ سائن کرنی ہے، جلد بازی میں سائن نہیں کرنے ورنہ نقصان ہوگا۔ ایرس اس ہفتے اپنے خاندان کے ساتھ مل کر سیاسی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لے گا، لیکن پیسے کا لین دین بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ نظر بد کے اشارے مل رہے ہیں، کیونکہ حاسد لوگ آپ کے ارد گرد ہیں اور وہ آپ کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور آپ کو ورگلا بھی رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ نے اپنی نظر بد اتارنی ہے۔ وہ کیسے اتارنی ہے، وہ اس کی ویڈیو میں نے بنا دی ہے، اپلوڈ ہو گئی ہے، اس کا لنک بھی میں یہاں شیئر کر دوں گا۔ آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے اور جو بھی اس میں جو نظر اتارنے کا طریقہ دیا ہوا ہے، جو آپ کو آسان لگے اس طریقے سے آپ نظر اتار لیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اب جناب وہ سوچ سمجھ کے تو ہو گیا، نظر بھی آپ نے اتارنی ہے، لیکن زحل جو ہے وہ 11ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کا کیریئر میں بھی بہت تبدیلی آئے گی۔ آپ کے لیے مشورہ یہی ہے کہ جو بھی آپ کو ذمہ داری ملی ہے اس کو اچھی طرح اور بھرپور محنت کے ساتھ پورا کریں، اس سے آپ کو کامیابی ملے گی۔ اپنے اعلیٰ حکام سے رابطے میں رہیں اور ان کو پوری رپورٹ کریں۔ خود بڑھ چڑھ کر فیصلے کرنے کی کوشش نہ کریں ورنہ نقصان ہوگا۔ ایرس جو بے روزگار لوگ ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھا ہفتہ ہے، تھوڑی سی کوشش کریں، انشاءاللہ روزگار بھی مل جائے گا اور نوکری بھی مل جائے گی، کیونکہ ایرس کے اب بہت اچھے دن سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ اور اس نوکری کو یا جو بھی آپ کو کام ملے اس کو دل لگا کے کرنا ہے، ذہنی آمادگی پیدا کریں اور اپنے آپ کو کام میں انوالو کریں۔ تعلیم کے لیے جو آپ نے فیصلے کرنا ہے وہ جلدی کر لیں، کیونکہ آپ نے اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جانے کے جو منصوبے بنائے ہوئے ہیں ان کو بھی عملی شکل میں لے آئیں، کیونکہ آپ کو سوچ سوچ کے آپ نے اپنے آپ کو ذہنی مریض بنا لیا ہے کہ میں کیا کروں، باہر جاؤں نہ جاؤں۔ لیکن آپ باہر جائیں، آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ آپ اپنے ذہنی پریشر کو ریلیز کریں۔ اس ہفتے بہت سارے سٹار جو ہیں وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو بہت مثبت رزلٹ نکالیں گے اور آپ کو بہت فائدہ ہوگا، جس کا نتیجہ بھی بہت اچھا نکلے گا۔ کچھ باتوں پر کمپرومائز کر لیں اور یہ جو رشتے کے معاملات بیچ میں لٹکائے ہوئے ہیں اس کو ختم کریں۔ اللہ بھی آپ کو بہت اچھے طریقے سے آپ کی زندگی کو 4 چاند لگائے گا۔ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آپ کو حاصل ہونے جا رہا ہے۔ آپ ٹائم ضائع نہ کریں، شادی کریں اور بری عادتوں سے اور نشہ آور چیزوں سے پرہیز کریں۔
ایرس کا بہترین پتھر جو ہے وہ مرجان، یاقوت اور عقیق سلمانی ہے۔ اس کے آپ انگوٹھی پہن لیں یا لاکٹ پہن لیں، آپ کو دونوں صورتوں میں فائدہ ہوگا۔ بہترین ورد اس ہفتے کا ہے یا وکیل ہو یا حکیم ہو یا باسط ہو، 208 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہر نماز کے بعد دعا کریں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ صدقہ آپ نے غریبوں کو، کسی بھی غریب کو کھانا کھلا دیں، گوشت اور دالیں 3 پاؤ یا 5 پاؤ صدقہ کر دیں، مچھلیوں کو دانہ ڈال دیں، پرندوں کو دانہ ڈال دیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ اب ہم بات کریں گے جناب ٹورس کی۔ ٹورس جو ہے اس ہفتے مشکل میں پھنسا ہوا ہوگا، مشتری 12ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ پر نظر بد کے اثرات بڑھ سکتے ہیں اور حاسد لوگوں کا حملہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے گردن میں، سپائن میں کمر درد اور ٹانگوں میں درد ہو سکتا ہے۔ آپ نے فوراً احتیاط کرنی ہے اور آپ نے نظر بند کو اتارنا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی ہوئی ہے، اس کو دیکھیں، جو آپ کو طریقہ آسان لگے اس طریقے سے آپ اپنی نظر اتاریں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ آپ کے لیے یہ کوئی زیادہ مشکل وقت نہیں ہے اور اس سے یہ بھی گزر جائے گا۔ اپنی توجہ جو ہے وہ پیسہ کمانے پر کنسنٹریٹ کریں اور اپنی ذہنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کریں اور بھرپور نفع کمائیں۔ اپنے لین دین کے معاملات کو اچھی طرح خوش اسلوبی سے حل کریں۔ خاندان کے معاملات جو پرانے چلے آ رہے ہیں اس کی قانونی طور پر اس سے سلجھائیں، آپ کی جیت ہوگی۔ زول 10ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کو نوکری کی وجہ سے مشکلات ہو سکتا ہے۔ آپ نے غصے میں آ کر نوکری نہیں چھوڑنی اور نہ ہی ضد کرنی ہے، ضد کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ حالات پہلے سے بہت خراب ہیں، اس لیے احتیاط کریں۔ اہم فیصلے کرتے ہوئے آپ نے عجلت سے کام نہیں لینا، بلکہ بہت آرام سے کام اور ذمہ داری سے کرنا ہے۔ ٹورس، آپ جو بھی کام کریں پوری توجہ سے کریں، آپ کی توجہ بھی آپ کی کامیابی ہے۔ آپ کی غفلت آپ کو کسی بڑے نقصان سے دوچار کر سکتی ہے۔ ٹورس، آپ رشتوں کی قدر کرو اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری غلطیاں دوسروں کی نہیں ہوتی جس پر آپ اتنا شور کرتے ہیں۔ چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، ہر گھر میں نوک جھوک چلتی ہے، لیکن آپ ان کو اگنور کریں۔ پہلے رشتے آتے نہیں تھے اور اب آنا شروع ہو گئے ہیں تو آپ نے نخرے کرنا شروع کر دیے اور اپنی ڈیمانڈ بڑھا دی ہے۔ اپنے آپ کو دیکھو اور اپنی عمر کو دیکھیں، معاملات کو ٹھیک کریں، اپنی نظر بد کو فوراً اتاریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اپنے پیارے کے ساتھ لڑائی جھگڑے سے اجتناب کریں۔ اگر آپ سے محبت اور شادی کا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا تو پھر آپ خاموش ہو جائیں اور احتیاط کریں۔ اپنی بری عادتوں کو چھوڑیں اور نشہ آور چیزوں سے دور رہیں۔ تعلیم کی طرف توجہ دیں اور FSC میں فیل ہونے کے بعد بھی آپ نہیں لگتا کہ آپ پڑھائی کر سکیں گے، لیکن اپنے گھر والوں کو اعتماد میں لیں۔ باہر جانے کا سفر مثبت رہے گا، جاب بھی لگ سکتی ہے اور مالی فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ سفر آپ کو مبارک ہو۔ ٹورس کا بہترین پتھر ڈائمنڈ اور سفید پھکراج ہے۔ اس کی آپ انگوٹھی پہن لیں یا لاکٹ۔ ورد جو ہے وہ ہے یا ہادی یا اولو یا ولیو۔
103 مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ صدقہ دیں، غریب کو کھانا کھلائیں، گوشت اور دالیں 3 پاؤ یا 5 پاؤ صدقہ کر دیں، اور پرندوں کو دانہ ڈالیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ اب ہم جناب بات کریں گے جمنائی کی، جوزہ۔ اس ہفتے بہت اچھا اور صحت مند رہے گا، اور خاص کر اس ہفتے صحت کے حوالے سے جمنائے بہت فریش رہے گا۔ اس کے مالی معاملات بہت اچھے رہیں گے، فیملی کے ساتھ دعوت اور پارٹی انجوائے ہوگی، اور نئے گھر کی خوشخبری مل سکتی ہے انشاءاللہ۔ جمنائے نے اس ہفتے اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اور اپنے اور گھریلو معاملات کو اپنے گھر کے سربراہ کے ساتھ مل کر اچھی منصوبہ بندی کر کے اس کو پایہ تکمیل پر پہنچانا ہے، اور کاروباری منصوبہ بندی کریں جس سے مالی فائدہ ہو۔ پچھلے ہفتے کی بقایا اور رکے ہوئے کاموں کو جلد ختم کریں، اور اپنی ذہنی تناؤ کو کم کریں، واک کریں، اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، اور کاموں کو مکمل کریں۔ بچوں کے معاملات سے آپ کو خوشی مل سکتی ہے، رشتوں کی بات کریں، اپنی فیملی کو شامل کریں، مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ اپنی چیزوں کو بالا نہ کریں، بعد میں معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ جمنائے اپنی تعلیمی معاملات کو بہتر طریقے سے چلائے، اب سستی کی گنجائش نہیں، ورنہ فیل ہو جاؤ گے۔ جوزہ فیملی کی سیاست سے دور رہے، اس سے آپ کو نقصان ہوگا۔ آپ کی سادگی سے دوسرے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور پھر نقصان بھی ہو جاتا ہے، اس لیے بعد میں آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے آپ بہت احتیاط سے کام لیں۔ جمنائے کا بہترین پتھر فیروزہ اور زمرد ہے، انگوٹھی یا لاکٹ پہن سکتے ہیں۔ ورد اس کا یا جلیلو یا کلیمو یا حبیبو 231 بار ہر نماز کے بعد اس کا ورد کریں اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ غریب کو کھانا کھلائیں، گوشت اور دالوں کا صدقہ دیں، مچھلیوں کو بھی دانہ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ اب ہم بات کریں گے جناب کینسر کی۔ اس ہفتے آپ کو بہت احتیاط کرنی ہوگی، لوگ آپ کو باتوں میں پھنسا کر آپ کا قیمتی وقت ضائع کر رہیں گے۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کا وقت کتنا قیمتی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ اس مقام تک پہنچے۔ آپ دوسروں کو باتوں میں لے کر اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں۔ مثبت سوچ ہی آپ کو کامیاب کر سکتی ہے، ورنہ آنے والے ہفتے میں آپ مزید پریشان ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے، اور اپنی بے شمار بڑی دوستی بری عادتوں سے جان چھڑوا لیں، ورنہ آپ کا خاندان آپ کو اس حرکتوں سے بہت پریشان ہو جائے گا، اور ہو بھی سکتا ہے۔ اس وجہ سے آپ کے بہن بھائی آپ سے دور ہو جائیں گے، اور تم اکیلے ہو جاؤ گے۔ اس کی وجہ سے آپ کے رشتے کمزور ہوں گے، اور رشتوں پر منفی اثرات بھی ہوں گے، لہٰذا احتیاط کریں۔ آپ کو اپنے محبوب اور محبت سے خوشگوار ماحول میں ملاقات کا شرف حاصل ہوگا، جس سے آپ کو ایک دوسرے کے نزدیک آنے کا موقع ملے گا، اور سمجھنے کا بھی موقع ملے گا، جو خوش عین بات ہے۔ نوکری جہاں ہو رہی ہے وہاں سے ٹرانسفر ہو رہی ہے، جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ سیاسی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ خدمت خلق اور روحانی سفر آپ کا جاری رہے گا، اپنے کام کی طرف توجہ دیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بہترین پتھر آپ کا سچا موتی اور مون سٹون ہے، انگوٹھی یا لاکٹ آپ پہن سکتے ہیں۔ ورد یا حیو یا قیوم یا سلام ہو 750 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد، اور دعا کرنی ہے،
اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ غریب کو کھانا کھلائیں، گوشت، دالیں 3 پاؤ یا 5 پاؤ صدقہ کر دیں، اور مچھلیوں اور پرندوں کو دانہ ڈالیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ابھی اگلی دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔